بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 13 دسمبر بروز اتوار سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نیز ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مکہ مکرمہ میں خلاف ورزی پر 5 گودام سربہ مہر۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے متعدد خلاف ورزیوں کے باعث 5 گودام سربہ مہر کر دیے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق عمرہ میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر حمدی بن اسماعیل کدہ نے کہا ہے کہ گھریلو فرنیچر اور دیگر سامان کے 5 گوداموں میں سلامتی کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ گوداموں میں صحت ضوابط اور بلدیہ کی طرف سے لائسنس بھی نہیں تھا، نیز کام کرنے والے افراد SOPs کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ بلدیہ کی حدود میں واقع تمام گوداموں کا تفتیشی دورہ جاری ہے۔ جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھی جائے گی تو فوری طور پر کارروائی ہوگی۔ انہوں نے گوداموں کے مالکان اور کام کرنے والے افراد پر زور دیا ہے کہ صحت اور سلامتی کے ضوابط کے حوالے سے کوئی نرمی نہیں، ان پر عمل بہت ضروری ہے۔ گوداموں میں کام کرنے والے کارکنوں کو ہر حال میں SOPs کی پابندی کرنا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ کی ہیلپ کے لیے میں کچھ سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گی، شاید اس سے آپ کو کوئی مدد مل سکے۔ تو ناظرین، پہلا سوال یہ ہے کہ کرونا پابندیوں کے حوالے سے ماسک کی خلاف ورزی پر عائد کیا جانے والا جرمانہ ادا کرنا ضروری ہے یا اس میں کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ جواب: کورونا وائرس کے حوالے سے وزارت صحت کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ گھر سے باہر جاتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپنا ضروری ہے، جس کے لیے ماسک استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ساری دنیا میں ہیں اور ہر ملک میں اس کی خلاف ورزی پر جرمانہ مقرر ہے۔ سعودی عرب میں ماسک کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ افراد جو عوامی مقامات پر ماسک کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت اقامہ کے نمبر پر خلاف ورزی ریکارڈ کی جاتی ہے، جو مرکزی کنٹرول سسٹم کے تحت تمام اداروں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب تک جرمانے کی ادائیگی نہیں کی جاتی، سسٹم بلاک ہی رہتا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر اقامہ اور ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے علاوہ خروج عہدہ، خروج نہائی بھی نہیں لگ سکتا۔ ماسک کی خلاف ورزی پر جو جرمانہ ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ تاہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جرمانہ غلط ہوا ہے، اس پر 1 ماہ کے اندر ابشر سسٹم کے ذریعے اپیل دائر کی جا سکتی ہے، جس پر ورکنگ ڈیز میں 3 سے 5 دن تک جواب موصول ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں انسانی ہمدردی کے پہلو کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر ایسی کوئی جائز و ناجائز بات بتائی جائے موقع پر غلط نہیں ہے تو اس پر ضروری غور۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں گزشتہ 12 برس سے ایک ہی مؤسسے میں کام کر رہا ہوں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ نئے قانون کے مطابق اگر کسی اور کمپنی سے ایگریمنٹ کرتا ہوں تو اس صورت میں 12 برس کے حقوق کا کیا بنے گا؟ جواب: سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت کی جانب سے نئے قانون کے بارے میں ابتدائی معلومات جاری کی گئی ہیں، جن کے تحت آئندہ مملکت میں ملازمین کے لیے ورک ایگریمنٹ انتہائی اہم ہوگا۔ ورک ایگریمنٹ کی بنیاد پر غیر ملکی ملازمین ایک کمپنی یا ادارے سے دوسرے میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال سابقہ حقوق کے بارے میں ہے، اس ضمن میں تاحال تفصیلات کا اعلان نہیں کیا گیا۔ معاملات زیر غور ہیں، تاہم اس امر کا یقین رکھیں کہ سعودی عرب میں کارکنوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے نکات کی باریکیوں کو طے کرنے کے لیے مختلف ماہرین کی رائے لی جا رہی ہے، جن کی روشنی میں حتمی لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ایک کمپنی سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے قبل تمام واجبات ادا کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، واجبات کی ادائیگی کے بغیر معاملات مکمل نہیں ہوں گے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے، نئے اقامہ قوانین میں اقامہ کی فیس کیا ہوگی؟ جواب: اس بارے میں ابھی تک متعلقہ اداروں کی جانب سے لائحہ عمل جاری نہیں کیا گیا۔ ابتدائی طور پر 3 نکات ہی بیان کیے گئے ہیں، جن میں کارکن کا دوسری جگہ کام کرنے کا اختیار، خروج عہدہ اور خروج نہائی از خود حاصل کرنے کی آزادی شامل ہے۔ علاوہ ازیں اقامہ اور اس کی فیس کے حوالے سے غیر مصدقہ اطلاعات یہی ہیں کہ موجودہ فیس برقرار رہے گی، تاہم حتمی طور پر
اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس بارے میں تفصیلی نکات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کورونا ویکسین انتہائی محفوظ ہے: وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین انتہائی محفوظ ہے، جس کی مدد سے معاملات زندگی پہلے کی حالت پر بحال ہوں گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ ویکسین کو رجسٹر کرنے سے پہلے تجرباتی مراحل سے گزارا جا چکا ہے۔ یہ جسم کے قدرتی مدافعتی نظام کو فعال کرنے کے علاوہ وائرس کی منتقلی کی روک تھام کرتی ہے۔ ویکسین کو عام کرنے کے بعد بھی ماہرین کی طرف سے اس کے نتائج کی نگرانی کا عمل مسلسل جاری ہے۔ دوسری طرف وزارت صحت نے کہا ہے کہ آج اتوار کو عصر کے بعد 3:35 پر پریس کانفرنس ہوگی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبداللہ کورونا کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ علاوہ ازیں ویکسین کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی، نیز صحافی اور عوام کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ مختلف شہروں میں پیر سے جمعرات تک بارش کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمی حالات کے پیش نظر شہری دفاع نے ہائی ویز پر سفر کرنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ کل بروز پیر سے جمعرات تک مملکت کے مختلف ریجنز میں بارش کا امکان ہے۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ موسمیات نے خبر دی ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، حائل الجوف، شمالی حدود اور مشرقی ریجنز میں کہیں ہلکی جبکہ بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ بعض علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ سعودی آرٹسٹ نے پھولوں سے گورنر تبوک کی تصویر بنا لی۔ سعودی خاتون آرٹسٹ ثنوی القرآنی نے گورنر تبوک شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز کی پھولوں سے تصویر بنائی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق آرٹسٹ نے کہا ہے کہ گورنر تبوک کے منصب میں توسیع کی مناسبت سے پورٹریٹ تیار کی گئی ہے۔ تبوک پھولوں کا شہر ہے۔ یہ پورٹریٹ تیار کرنے کی خواہش بہت پہلے سے تھی۔ میں نے اس کا نام پھولوں کا شہزادہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورٹریٹ تیار کرنے میں کافی محنت کرنی پڑی، اسے 16 دن میں مکمل کیا گیا ہے۔ پہلے کپڑے پر اسکیچ تیار کیا گیا، پھر مناسب رنگوں کے پھولوں سے اس کی تکمیل کی گئی ہے۔ گورنر تبوک شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز ریجن کے شہریوں کی فلاح بہبود کے لیے بڑی توجہ دیتے ہیں۔ ان کی محبت اور لگن پر شہریوں کی طرف سے یہ محبت نامہ ہے جس میں ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔